کیا عجیب چیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایسی ہی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر میں جواب بعد میں دیتا ہوں. ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس. کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا. خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ. اور کس نے اس طرح کی باتیں کی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ. کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا. لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا. میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے کھجور نہیں روتا کیا جو مدینے سے 10-10 کلو بھر کے لاتے ہو؟ مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے، توڑ کے لاتے ہو. زمزم نہیں روتا کیا وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو؟ کس طرح کی اس طرح مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ کو. امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس. کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں، کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں، میں گھر پر جاتا ہوں جھاڑتا ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے. امام اعمش سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے. تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا. جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا. اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے، کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے. یہ جو آج پھیلایا گیا ہے، ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی، حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول کو. لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو. ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں، تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں. اس امت پر اللہ تبارک و تعالی ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے. پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا. رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے. اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی ہیں، لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے. ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے. کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے، ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے. لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہاں تو پتہ نہیں ہر چوتھا پانچواں دکاندار وہی کر رہا ہوگا. ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اور وہ نبی کی نافرمانی بھی کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو بشر کہتی تھی. یہاں پر بھی ہیں وہ اپنے نبی کو بشر. بشر کا مطلب عام آدمی کی طرح کہتے تھے، بشر تو ہے ہی، عام آدمی کی طرح سمجھتے. اللہ کا عذاب آیا. لیکن اس قوم میں وہ سارے گناہ ہیں، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، نافرمانیاں ہے، شرک ہے، کفر ہے. عذابات کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ تعالیٰ اس امت پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب جلوہ گر ہے. اب یہ آیت توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا. قرآن سے پوچھو
کیا وہ 63 سال ہی عذاب نہیں آیا تھا یا اب تک نہیں آ رہا ہے؟ حضور جب روئے زمین پر تھے 63 سالہ ظاہری زندگی، اس وقت بھی عذابات نہیں آئے، 1400 سال گزر گئے اب بھی وہ عذابات نہیں آتے، بلکہ قیامت تک ویسے عذابات نہیں آئیں گے۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ان کے بیچ میں ہو آپ، تو اس کا مطلب صرف 63 سال نہیں، قیامت تک میرا محبوب ان کے بیچ میں جلوہ گر ہے۔ تو تم کہاں سے یہ چیز لے کر کے آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کا غم؟ میرے عزیزو، حضور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے، مدینے کے بڑے عاشق تھے، مدینے سے جانا نہیں چاہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، اور جب جانے کا وقت آیا تو رونے لگ گئے۔ کہا کیا آقا کے دربار میں جو مہمان آتا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے جس کو جانے کی تمنا نہ ہو؟ روتے روتے سو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس بزرگ کے، کہا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں تو وہ مدینے میں ہی رہ جائے، جس کا یہ ماننا ہے کہ صرف میں مدینے میں ہی رہتا ہوں تو وہ یہی رہ جائے، اور جس کا یہ ماننا ہے کہ ہر عاشق رسول کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے میری خوشبوئیں اس کے ساتھ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم سب سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو میلاد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں، اس میں موت کا ذکر چھیڑ کر کے، حضور پاک کے انتقال کی خبر ملا کر کے سنیوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، ولادت کی خوشی اور موت کے غم، دونوں چیزوں کو بتا رہا ہوں میں، دونوں چیزوں کو۔ ولادت کے دن سب سے زیادہ غم اگر کسی کو تھا تو وہ ابلیس کو تھا، یہ پکی بات ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کو سب سے زیادہ غم تھا۔ اور یہ صاحب کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم شیطان کے چیلے، ہم میلاد نہیں مناتے، اور ابلیس لعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خوشی ہوئی تھی اور تم لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہو۔ ابلیس اس دن خوشیاں منا رہا تھا کہ حضور انتقال کر گئے۔ جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ جس دن حضور کا انتقال ہوا اس دن بھی شیطان خوش نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا یہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اسلام پورے کونے تک پھیل جائے گا۔ ابلیس تو تم سے زیادہ جانتا تھا، اس لیے حضور کے انتقال کے دن ابلیس خوش نہیں تھا جو ہم پر اعتراض کر کے بولتے ہیں۔ ابلیس خوش نہیں تھا، وہ اس دن بھی غم میں تھا کہ حضور گئے تو گئے لیکن صدیق بھی چھوڑ گئے، فاروق بھی چھوڑ گئے، عثمان بھی ہے، حیدر بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مشن نہ رکا تھا نہ رکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ میلاد کے سلسلے میں چند باتیں تھی جو آپ کو بتانا ضروری ہے، اور بلکہ ہر سال یہ ریپیٹ کی جاتی ہیں اور اب محفوظ رہیں گی۔ اگلا سال پھر آئے گا، پھر آپ یہ چیزیں سن لینا۔ یہ اسپرے کا کام کریں گی، جب جب کہیں سے کاکروچ آئے تو اسپرے مار دینا۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت